کچھ ہی دن پہلے وہ لوگ ہمارے سامنے والے گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ میں نے اسے پہلی بار اپنی بہن کے ساتھ گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کی بہن کا نام سائمہ تھا۔ وہ ایک دن اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ تبھی میں نے پہچان لیا کہ جو نوجوان ہمارے گھر اخبار دینے آتا ہے وہ سائمہ کا بھائی ہے۔ اخبار لینے اکثر میری چھوٹی بہن دوڑتی تھی، اس لیے میرا اسے سامنا کافی دن تک نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن جب چھوٹی سو رہی تھی، اس نے گیٹ پر آواز لگائی۔ وہ اخبار پھینک ہی رہا تھا کہ میں سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور اخبار اندر پھینکنے کے بجائے میرا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اخبار میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس دن وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں حیران تھی کہ سائمہ اور اس کے گھر والے تو خوشحال اور تعلیم یافتہ نظر آتے ہیں، پھر اس کا یہ بھائی اخبار ڈالنے گھر گھر کیوں جاتا ہے؟ اچھی صورت ہے، لباس بھی عمدہ پہنتا ہے، پھر نہ جانے اخبار کیوں بیچتا ہے؟ کیا مجبوری ہے کہ اتنی کم اجرت والا کام کرتا ہے؟ کوئی بزنس کیوں نہیں کر لیتا؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں کلبلانے لگے۔ سوچا کہ آئندہ سامنا ہوا تو ضرور اس سے پوچھوں گی۔ دوسرے روز میں نے خاص طور پر اس کی آواز کا انتظار کیا، اور جو ہی میرے کانوں نے لفظ اخبار سنا، چھوٹی کے جانے سے قبل دوڑ کر گیٹ پر پہنچ گئی۔ جلدی سے گیٹ کھولا اور اخبار لیا، لیکن اس سے کچھ پوچھ نہ سکی۔ بس اتنا ہی پوچھا کہ آپ سائمہ کے بھائی ہیں نا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے جواب دیا ناصر۔ میں ابو کو اخبار دے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے مجھے اتنا مختصر جواب کیوں دیا۔ کافی دنوں تک میں ناصر کے سامنے نہ گئی۔ پھر ایک روز میرا اور اس کا صبح سویرے ہی سامنا ہو گیا۔ آج میں بہت سنجیدہ تھی۔ شاید اس نے میری سنجیدگی کو محسوس کر لیا اور خود ہی مجھ سے بات کی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں دل میں خوش تو ہوئی، مگر میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا، جس پر وہ غصہ گیا۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے۔ اگر یہ اپنی بہن سے میرا نام پوچھے گا تو وہ بتا ہی دے گی۔ میرے دل میں کھٹک سی رہنے لگی۔ کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں، مگر پڑوسی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار سامنا ہو جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے والد ٹھیکے پر اخباروں کا کام کرتے تھے، اسی لیے وہ فارغ وقت میں اپنے ابو کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ چند ماہ گزر گئے اور میری پھر ناصر سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روز میں گیٹ کے پاس رکھے گملے درست کر رہی تھی، اس نے اخبار پھینکا۔ میں نے بے اختیار ہو کر گیٹ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور اخبار کے ساتھ وہ پرزہ بھی مجھے تھما دیا۔ میں سمجھی شاید اخبار کا بل دے رہا ہے۔ کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو لکھا تھا، میں LLB کرنے لاہور جا رہا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہارے خط کا انتظار کروں گا۔ تم مجھے اس پتے پر خط لکھنا۔ پرزے کی پشت پر پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ چلا بھی گیا۔ میں ان 2 سطروں کی بنیاد پر اسے کیا لکھتی؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فائنل ایئر میں پڑھتی تھی۔ داخلہ ٹیسٹ کے بعد کچھ دنوں کے لیے فارغ تھی، تو سوچا کہ اسے خط لکھا جائے۔ خط میں نے بہت مختصر لکھا اور پوسٹ کرنے کے لیے اپنی کتاب میں رکھ دیا، مگر کئی دن تک باہر جانا نہ ہوا اور خط پوسٹ نہ کر سکی۔ جانے کیسے وہ خط ابو کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، شائستہ، میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ تم ناصر کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، مڈل فیل ہے اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں، تو آئندہ اسے خط لکھنے یا ملنے کی کوشش مت کرنا۔ ابو جانے اور کیا کچھ کہتے رہے، لیکن میں کچھ نہ سن سکی۔ اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ ناصر نے مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ ابو کی باتوں نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اتفاق سے اگلے روز سائمہ کی امی تشریف لائیں۔ ان کے گھر قرآن خوانی تھی اور وہ ہمیں مدعو کرنے آئی تھی۔ وہ امی سے کہنے لگی، میرا بیٹا ناصر لاہور وکالت LLB کرنے گیا ہوا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہمیں گھر کے کام کاج میں کافی دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ میرا بہت فرما بردار بیٹا ہے اور گھر کے تمام کام وہی سنبھالتا تھا۔ ان کی باتوں سے تصدیق ہو گئی کہ ناصر واقعی پڑھا لکھا ہے، اور ابو نے محض مجھے اس سے دور رکھنے کے لیے غلط بیانی کی تھی۔ ابو کے ڈر سے میں نے ناصر کو دوبارہ خط تو نہ لکھا، البتہ نئے سال کی خوشی میں اسے ایک اچھا سا کارڈ بھیج دیا۔
رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں اپنی آنٹی کے گھر چلی گئی۔ سوچا تھا کہ عید وہیں گزاروں گی، مگر عید سے چند روز قبل ہی امی نے مجھے واپس بلا لیا۔ مجھے گھر آئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ شام کے وقت چھوٹی بہن نے مجھے ایک کارڈ لا کر دیا اور کہنے لگی، آپی آپ کا کارڈ آیا ہوا تھا۔ میں اپنی کتابوں میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی لفافہ چاک کیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت عید کارڈ تھا جو ناصر نے بھیجا تھا۔ لفافہ کھولتے ہی چاروں طرف بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ ناصر نے مجھے گھر کے پتے پر کارڈ بھیجنے کی ہمت کیسے کی۔ شکر ہے کہ وہ کارڈ چھوٹے کے ہاتھ لگا، اگر ابو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی لرز گئی۔ ناصر کے سالانہ امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے وہ عید پر گھر نہیں آ رہا تھا۔ عید کے فوراً بعد میں سائمہ کے گھر گئی۔ اس سے میری زیادہ دوستی تو نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اچانک اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تاہم وہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی۔ باتوں باتوں میں ناصر کا ذکر چلا تو اس نے بتایا کہ بھائی ساجدہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ ہم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گھر تو آ گئی، لیکن اپنے ساتھ ایک نئی خلش لے آئی۔ چند دنوں بعد سنا کہ ناصر واپس آ گیا ہے۔ مجھے اس کا انتظار تو تھا، لیکن میں نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ ایک صبح دروازے کی گھنٹی بجی۔ ابو دفتر جا چکے تھے اور چھوٹی اسکول گئی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو گیٹ پر ناصر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے ہی ملنے آیا تھا، یہ لو۔ اس نے گلاب کا پھول میری طرف بڑھایا۔ میں نے بے رخی سے کہا، میں اس کا کیا کروں؟ وہ بولا، خوش ہو جاؤ، کیونکہ میرے پرچے بہت اچھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے ٹوکا، ابو بہت ناراض ہوتے ہیں، تم گھر کے پتے پر مجھے خط یا کارڈ مت لکھا کرو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں گھر کے پتے پر کچھ نہیں بھیجوں گا، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے خط ضرور لکھو گی۔ میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لیا، کیونکہ میں جلدی میں تھی اور چاہتی تھی کہ وہ مزید دیر ہمارے گھر پر نہ ٹھہرے۔ میں نے ایک بار پھر اسے خط لکھنے کا وعدہ کر لیا تھا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ غلط راستہ ہے، مگر پھر بھی وعدہ کر بیٹھتی تھی۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ ناصر کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھی۔ وہ خود بھی مجھے پسند تھا، لیکن میں نے کبھی اس بات کا اعتراف نہ تو خط میں کیا اور نہ ہی اس کے سامنے۔ میں ہمیشہ اس کے روبرو خاموش رہتی اور اس کی چند باتوں کا مختصر جواب دیتی تھی۔ شاید میری ہی عادت اسے بری لگتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا، کچھ تو بولو، میں اتنی دور سے صرف تم سے ملنے آتا ہوں اور تم ہو نہ خط لکھتی ہو نہ ہی کچھ کہتی ہو۔ ایک روز میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ ساجدہ کون ہے۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر چند مہمان آئے۔ امی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ خواتین میرے رشتے کے لیے آئی ہیں، مگر امی نے انہیں انکار کر دیا۔ اگلے دن سائمہ ہمارے گھر آئی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھو شائستہ، ناصر بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس کی بہن ہوں، اس لیے یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ وہ واقعی بہت پریشان ہے اور تم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ خدا را تم اس سے ناراض مت ہو، وہ ساجدہ کا ذکر کر کے صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے سائمہ سے کہا، میں ناراض نہیں ہوں، جہاں تک شادی کا معاملہ ہے تو آپ لوگوں کو میرے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ سائمہ کہنے لگی، بھیا کے امتحانات میں چند ماہ رہتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ رشتہ مانگنے آئیں گے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ شاید ناصر کو بھلانا اب میرے بس میں نہ تھا۔ 2 ماہ بعد اچانک ایک دن ابو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں یہ دیکھ کر سچ مچ حیران رہ گئی کہ جو ابو اسے برا کہتے تھے آج خود ہی اسے گھر لے آئے ہیں۔ ابو نے خوش ہو کر امی سے کہا، ناصر میاں ہیں، ان صاحبزادے نے LLB میں ٹاپ کیا ہے، خدا ان کے والدین کو خوشیاں دکھائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں خدا نے ناصر جیسا ہونہار بیٹا دیا ہے۔ میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ محنتی لوگوں کی بہت قدر کرتے تھے، خاص طور پر ہونہار اور امتحان میں نمایاں پوزیشن لانے والے طالب علموں کے ساتھ بہت پیار اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس دن ابو نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ بالکل نارمل نظر آ رہے تھے۔ ناصر اگلے دن اس وقت آیا جب والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ کہنے لگا، تم آج شام میرے گھر آنا، میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ میں نے بہت سوچا کہ وہ کون سی خوشخبری ہو سکتی ہے، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ شام کو میں ابو سے چھپ کر سائمہ کے گھر گئی، مگر وہاں ناصر نے کوئی خاص خوشخبری نہ سنائی، بلکہ بولا، خوشخبری وہی تھی جو تم سن چکی ہو، میری کامیابی۔
البتہ میری اس شاندار کامیابی کی خوشی میں تم مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت مہنگے تحائف لینے کی عادی ہوں، اسی لیے رہنے ہی دیجیے۔ وہ اصرار کرنے لگا، نہیں بھائی تم مانگو تو صحیح۔ تب بات ٹالنے کے لیے میں نے کہہ دیا، اچھا موتیے کے پھولوں کا گجرا ہی لا دیں۔ وہ ہنس پڑا کہ کیا یہی مہنگا تحفہ ہے؟ پھر میں نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ وہ حیرانی سے بولا، کون سا وعدہ؟ میں ڈر گئی کہ کہیں ناصر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، مگر وہ سمجھ گیا کہ میں رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگا، میں جلدی امی کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، لیکن تم آج مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو اور کچھ مت چھپانا، کیونکہ اگر بعد میں مجھے کہیں سے کوئی بات پتہ چلی تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں نے کہا، اچھا تو سنو، میری منگنی بچپن میں میرے چچا زاد شمیم سے ہوئی تھی۔ ان دنوں میں بہت چھوٹی تھی اور منگنی وغیرہ کے معاملات نہیں سمجھتی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ کھیلتے اور ساتھ پڑھتے تھے، ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے اسکول بھی ساتھ ہی جاتے تھے۔ جب مجھے شعور آیا تو میں خوابوں کی ایک فرضی دنیا میں رہنے لگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھی۔ چچا جان نے نیا بنگلہ بنوا لیا اور وہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے۔ اب شمیم کبھی کبھار ہمارے گھر آتا تھا۔ پھر BA کے بعد وہ تایا ابو کے پاس امریکہ چلا گیا، کیونکہ اسے وہاں ملازمت کی تلاش تھی اور یہاں کوئی اچھا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ امریکہ جائے، لیکن وہ چلا گیا۔ اس جدائی کے غم میں میرے پرچے بھی اچھے نہ ہوئے۔ ایک روز چچا ہمارے گھر آئے اور امی ابو سے کچھ باتیں کر کے چلے گئے۔ کافی دن گزر گئے مگر وہ دوبارہ نہ آئے۔ مجھے ان کا انتظار رہتا تھا۔ آخر میں نے امی سے پوچھا کہ چچا جان کیوں نہیں آتے؟ وہ بولی، اب وہ نہیں آئیں گے کیونکہ شمیم نے امریکہ میں شادی کر لی ہے اور خط میں لکھ دیا ہے کہ شائستہ کی کہیں اور شادی کر دے۔ میں اب پاکستان نہیں آؤں گا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی کہ کوئی مجھے چپ نہ کرا سکا۔ پھر جیسے مجھے چپ سی لگ گئی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، نہ کسی سے ملتی اور نہ کہیں آتی جاتی تھی۔ امی ابو چاہتے تھے کہ میں کالج میں داخلہ لے لوں تاکہ میرا دل بہل جائے، مگر میں نے مزید پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت نے مجھے شدید احساسی کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ 2 سال گزرے تو میں نے خود کو سنبھالا اور امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ابھی میں صدمے کو بھلانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ تم مجھے اچھے لگنے لگے، مگر اب مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں تم بھی شمیم جیسے نہ نکلو۔ اگر تم نے بھی وفا نہ کی تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ناصر، میرے ساتھ کوئی مذاق مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری باتوں کا ناصر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا، مجھ پر اعتماد کرو شائستہ، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے سچ بتا کر میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہارے اس اعتماد کی قدر کرتا ہوں۔ میں کل ہی تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری امی سے بات کروں گا۔ دوسرے دن شام کو میں بےتابی سے ناصر کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی گھر کا سارا کام ختم کر لیا اور ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ گھڑی دیکھنے لگی۔ 4 بج گئے مگر ناصر نہ آیا۔ 6 بجے تک میں نے اس کی راہ دیکھی اور پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا شاید اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کے خطوط اور کارڈز دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اس لمحے مجھے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نہ جانے کیوں اتنی خوفزدہ اور نا امید ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ شاید مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ناصر بھی میرے ساتھ بے وفائی کرے گا، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے شمیم میرے خوابوں کی دنیا میں موجود تھا۔ شام کے 7 بجے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے سب کچھ سمیٹ کر تکیے کے نیچے چھپایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ناصر کی والدہ کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، ہم تمہاری امی کے پاس مٹھائی لائے تھے، کیا تم نہیں چکھو گی؟ یہ کہہ کر انہوں نے لڈو کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا اور ڈھیر سارا پیار کر کے چلی گئی۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی۔ میرا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے چائے کے لیے پانی رکھا اور جب دوسرے کمرے میں پڑے فریج سے دودھ لینے گئی تو امی جان کی آواز سنائی دی، کل شائستہ کی منگنی ہے اور ہم نے ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا۔ پھر وہ میرے پاس آئیں اور بولی، بیٹی تمہارے ابو نے لڑکا پسند کر لیا ہے۔ امی کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں نے تو ناصر سے وعدہ کیا ہے، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔
میری بات سن کر امی مسکرانے لگی، کہنے لگی پاگل لڑکی، تمہارے ابو نے ناصر کو ہی پسند کیا ہے، وہ تو پہلے ہی اس کی محنت اور ذہانت کے قائل تھے، اور آج جب ناصر کے والدین باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تو انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی، وہ تمام خوف اور وسوسے جو پچھلے کئی گھنٹوں سے میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے ایک پل میں کافور ہو گئے۔ اگلے دن ہماری منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہوئی۔ ناصر اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ وہ آج بہت باوقار اور خوش نظر آ رہا تھا۔ جب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا گیا تو اس نے خاموشی سے وہی موتی کے پھولوں کا گجرا میری طرف بڑھایا جو میں نے اس سے مانگا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا اعتبار اور سچائی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا شائستہ کہ مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں شمیم جیسا نہیں ہوں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دل میں یہ اطمینان کہ زندگی نے مجھے ٹھکرائے جانے کے دکھ کے بعد ایک سچے اور باوفا انسان سے نوازا ہے۔ اب مجھے کسی خواب کی فرضی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میری حقیقت میرے خوابوں سے کئی زیادہ خوبصورت تھی۔